جو میں نے حدیث شریف آپ حضرات کے سامنے بیان کری کہ منافقین کی نشانیاں 3 نشانیاں ہیں کہ آیت منافق ثلاث، کہ 3 نشانیاں ہیں منافقین کی۔ ایک تو یہ کہ وہ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور جب اس کے ساتھ وعدہ کوئی کرے، کسی کے ساتھ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ اگر کوئی امانت رکھوائے تو اس کے اندر اس کی بے ایمانی کرتا ہے۔ تو اس کے اندر سے جو امانت داری پہ بات ہو گئی، اس جمعے کو آپ حضرات کے سامنے وعدہ خلافی کے بارے میں اس موضوع پہ آپ سے کچھ گزارشات کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو میرے بھائیو دوستو، وعدہ خلافی یہ ایک بہت بڑی انسان کے لیے ناکامی کی چیز ہے کہ کسی شخص سے کسی چیز کے لیے آپ نے وعدہ کر لیا، آپ نے کوئی کاروباری معاملات کے اندر اس سے وعدہ کیا، آپ نے اس سے کسی کو وقت دیا اور وعدہ کر لیا کہ بھائی ہم فلاں وقت پر ملیں گے، اور پھر آپ بھول گئے یا آپ نے وقت نکالنا بھول گئے اس کے اندر، اور جو ہے کیا نام ہے وہ بندہ انتظار کرتا رہ گیا۔ یہ سب چیزیں وعدہ خلافی کے اندر آتی ہیں کہ ہر انسان کہیں نہ کہیں اس کے اندر وعدہ، ہر اس سے جو ہے کیا نام ہے کسی نہ کسی کے زندگی کے اندر یہ وعدہ جو ہے وہ لیتا ہے ہر معاملات کے اندر۔ قرآن مجید کے اندر متعدد جگہوں پر اللہ رب العزت نے مومنین کی صفات بیان کری، اور اس کے اندر سے ایک صفت یہ ہے کہ مومن ایمان والا جب کسی سے عہد کرتا ہے تو وہ اس کے اپنے عہد کو پورا کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ وعدہ کرا اور پھر اس کے وعدہ خلافی کر دی، کہ جیسے آج کل ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے۔ شادی بیاہ ہوتے ہیں، شادی بیاہ کے اندر لکھا ہوا ہوتا ہے حاضری اس وقت پر، کھانا اس وقت پر ہوگا، رخصتی ہم اس وقت پر دیں گے، لیکن اس کے اوپر کوئی عمل نہیں کرتا انسان۔ جب مزاج یہ بن گیا ہے کہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تو یہ وقت دیا ہی اس وجہ سے کہ ہم اس کے 1 گھنٹے بعد پہنچیں، اور آگے والے کو بھی یہ دماغ ہوتا ہے کہ ہاں یہ وقت ہمیں دینا چاہیے، تاکہ جو ہے کہ پہنچتے ان کو دیر ہی ہو جاتی ہے۔ کہ ہمارے معاشرے کے اندر سے وعدہ خلافی کرنے کو کوئی جرم ہی نہیں سمجھتے، وعدہ خلافی کرنے کو کوئی ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے، کہ قرآن مجید کے اندر متعدد جگہوں پر ایمان والوں کی صفات بیان ہوئی، اس کے اندر یہی ایک صفت کہ مومن کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ کہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کر رہے ہیں، آپ نے اس کو ٹائم وقت دے دیا، اب جو ہے کیا نام ہے آپ بھول گئے اس کو۔ ہم سیرت کے واقعات اٹھا کر دیکھیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو دیکھیں۔ نبوت سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک شخص سے کوئی معاملہ ہوا، اور اس بندے نے کہا کہ میں گھر جاتا ہوں، جو سامان جو چیز تھی وہ لا کر آپ کو دیتا ہوں۔ وہ شخص گیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہیں پر ہی چھوڑ کے کہ آپ یہیں ٹھہرے، میں سامان لے کر آتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ وہ بندہ چلا گیا اور گھر جا کر وہ کس کام میں ایسا مشغول ہوا کہ وہ بھول گیا، کہ کہتے ہیں کہ باقاعدہ کہ 1 دن 2 دن 3 دن تک وہ بندہ بھولا رہا۔ 3 دن بعد اس کو یاد آیا کہ میں فلاں جگہ پر آپ کو انتظار کرنے کا بول کے گیا تھا۔ تو وہ شخص مطلوبہ چیز لے کر 3 دن بعد جب وہ اس جگہ پر پہنچا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس جگہ پر موجود تھے، اور جب وہ پہنچا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا کہا کہ تم نے بڑی مشقت میں ڈال دیا مجھے، اور کچھ نہیں۔ کہ اگر ہم میں سے کوئی ہوتا تو سب سے پہلے تو اس کو اول تو وہاں پر رکتا ہی نہیں اتنی دیر،
بالفرض اگر رک بھی جاتا تو سب سے پہلے تو اس کو لتاڑتا، اس کو گالیاں بکتا کہ تمہارے انتظار میں کھڑا ہوا ہوں، تمہارے باپ کا نوکر تھوڑی ہوں۔ لیکن میرے بھائی دوستوں بزرگوں کو کوئی عام شخصیت تو تھے نہیں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت تھی تمام دنیا کے لیے جن کو رحمت بنا کر بھیجا، اور انہوں نے اتنا جواب دیا کہ تم نے بڑی مشقت میں ڈال دیا کہ 3 دن ہو گئے میں تمہارا انتظار کرتا رہا، اس جگہ پر موجود ہے۔ تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں، عہد وعدہ یہ آپ علیہ السلام کو نبوت سے پہلے بھی یہ چیز پسند تھی، اور امانت داری کے بارے میں نے پچھلے جمعے بھی آپ حضرات کو آپ علیہ السلام کی سیرت سے بتایا تھا کہ نبوت سے پہلے لوگ آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھوایا کرتے تھے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ یہ ایماندار شخصیت ہے، یہ کبھی بھی ہماری امانتوں کے اندر بے ایمانی نہیں کریں گے۔ تو یہ 2 صفات آپ علیہ السلام کی نبوت سے پہلے بھی آپ علیہ السلام کو پسند تھا۔ ایک اور بات ہم لے لیتے ہیں کہ ایک بہت بڑی، جب آپ علیہ السلام ہجرت کے بعد عمرے کے لیے تشریف لے گئے، کافی سارے صحابہ کرام آپ حضرات آپ کے ساتھ تھے، تو وہاں پر جب پہنچے تو مشرکین مکہ نے آپ کو روک لیا، اور حدیبہ ایک جگہ ہے مکہ سے کچھ فاصلے پر، وہاں پر رک گئے۔ تو وہاں پر انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ایسا نہیں ہو سکتا، اس سال آپ کو جو ہے ہم عمرہ کرنے دیں۔ تو وہاں پر مشرکین کے ساتھ ایک صلح ہوئی تھی، صلح کے اندر صلح حدیبیہ کے نام سے وہ مشہور ہے۔ ہم سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، بڑی مشہور، جہاں سے جس کے بعد ایمان والوں کے دین کے لیے ایک بہت بڑی راستے کھلے کہ اس صلح حدیبیہ کے نام سے جو یہ معاہدہ ہوا تھا کفار اور مسلمانوں کے درمیان، اس کے اندر تقریباً چیزیں ایسی تھیں جو اس وقت میں مسلمانوں کے خلاف تھی۔ اس کے اندر سے ایک چیز یہ تھی کہ مکہ سے مدینہ اگر کوئی شخص مسلمان ہو کر آئے گا تو ہمیں وہ شخص آپ واپسی دے دیں گے، کہ مدینہ جب مسلمان ہو کر آ گیا تو ہم آپ کے پاس نہیں رہے گا بلکہ آپ اس کو دوبارہ ہمارے پاس بھیج دیں گے، اور اگر کوئی مدینہ سے کوئی شخص ہمارے پاس آتا ہے تو ہم وہ آپ کو واپسی نہیں کریں گے۔ کہ یہ مسلمانوں کے لیے ایک مطلب کہ ان کے لیے ایک الگ سی چیز تھی کہ مسلمان ہو کر ایک شخص آ رہا ہے۔ اب اس صلح کے اندر یہ بول رہے ہیں، یہ شرط رکھ دی کہ جو شخص مسلمان ہو کر مدینہ آتا ہے وہ شخص مدینہ میں نہیں رہے گا بلکہ ہمارے پاس مکہ واپسی لوٹائیں گے، اور مدینہ سے کوئی شخص مکہ آتا ہے ہم اس کو نہیں لوٹائیں گے بلکہ وہ ہمارے پاس مکہ میں ہی رہے گا۔ تو یہ مسلمانوں کے خلاف بات تھی، لیکن آپ علیہ السلام نے ان کی اس شرط کو مان لیا۔ اسی دوران ایک صحابی رسول جو مکہ میں رہ رہے تھے، اپنے والد اپنے محترم کے ظلم و ستم برداشت کر رہے تھے کیونکہ اسلام نہیں آئے تھے، اور جو اسلام لاتا تھا اس وقت اس کے لیے بڑی آزمائش کا دور ہوتا تھا۔ وہ کسی طریقے سے اپنے والد صاحب سے ان سے جان چھڑا کر آپ علیہ السلام جہاں پر موجود تھے اس مقام پر آئے۔ اب جب وہاں پر پہنچے تو انہوں نے آپ علیہ السلام سے التجا کری کہ اپنا کیفیت بتائی، ان کی دیکھ بھی رہی تھی کہ خون سے لت پت تھے، بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے، کافی مشقتوں کے اندر پہنچے تھے کسی طریقے سے۔ جب آپ علیہ السلام کے سامنے موجود ہوئے، پہنچے تو کہا کہ مجھے ان سے چھڑا لیجیے۔ تو آپ علیہ السلام نے اس معاہدے کے دوران کہا کہ یہ شخص آ گیا ہے، ابھی تو معاہدہ نہیں ہوا ہے تو آپ اس شخص کو چھوڑ دیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، آپ ہمیں یہ واپسی کریں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو دستبردار کر دو اس معاہدے سے، ہم اس کے بعد والی چیزوں پہ اس پہ عمل کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، معاہدہ ہو گئی اب اس شرط پہ کہ ہمیں یہ شخص واپسی چاہیے، ورنہ ہم معاہدہ ہی نہیں کرتے۔
تو میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں، یہ تفصیلی بات ہے، میں نے آپ کو صرف اس کے اندر سے جو کام کی چیز آج کے موضوع کے حساب سے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ وعدہ کر لیا تھا مشرکین سے کہ جو شخص مسلمان ہو کر ہمارے پاس آئے گا ہم اس کو دوبارہ لوٹائیں گے. تو وہ شخص جو نبی کو جو صحابی رسول تھے ان کا نام تھا ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ. وہ بڑی مشقتوں کے بعد جب آپ علیہ السلام کے سامنے آئے تو پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارا معاہدہ ہو گیا، تم ابھی صبر کرو اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع رکھو، انشاءاللہ تمہارے لیے آسانی ہوگی. تو کیا کہ وعدہ جو کر لیا تھا مشرکین سے، یہ بھی نہیں کہ آپس میں معاہدہ، دوستوں نے معاہدہ کر لیا، مسلمانوں نے معاہدہ کر لیا، یہ دو بھائیوں نے کسی چیز پر معاہدہ کر لیا، نہیں، بلکہ کفار جو دین کے سب سے بڑے دشمن تھے اس وقت، ان سے یہ معاہدہ ہو رہا ہے. اور اس معاہدے کو، اس وعدے کو اسی وقت فوراً عمل کر کے بتا دیا آپ علیہ السلام نے کہ وعدے کی اہمیت کیا ہے مسلمانوں کے لیے. تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اپنے اندر اس صفات کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کسی سے کہتے ہیں کہ کال آئی ہمارے پاس، ہم نے کہا کہ بس 10 منٹ میں پہنچ رہا ہوں تمہارے پاس، 10 منٹ میں پہنچ رہی. ایک چھوٹی سی بات ہے 10 منٹ، ایک عرف کے اندر انسان بول دیتے ہیں 10 منٹ، لیکن آپ دیکھیں کہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں جس جگہ پر جا رہا ہوں 15 سے 20 منٹ، آدھا گھنٹہ لگے گا ضرور، لیکن کیا ہم اپنے بے دیانی میں بولتے تھے 10 منٹ لگے. کیا اس سے وعدہ کرا کہ 10 منٹ میں پہنچ رہا ہوں لیکن ہمیں لگ رہا ہے آدھا گھنٹہ، تو یہ بھی وعدے کے خلاف ہو گیا کہ آپ اس کے بعد 10 منٹ میں نہیں پہنچے، آپ کا انتظار کرتا رہ گیا. یہ ایک چھوٹی سی چیز میں نے آپ کو کیا، ہم نے اس کو کوئی چیز، کوئی اہمیت ہی دینا نہیں گوارا سمجھا کہ یہ چھوٹی سی بات کہ ہم 10 منٹ میں پہنچ رہا ہوں، 5 منٹ میں پہنچ رہا ہوں، اس کو ہم نے چھوٹی سی بات کو سوچنا بھی گوارا نہیں سمجھا کہ ہم اس کے اندر بھی وعدہ خلافی کر رہے ہیں. تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر آج کیا کہتے ہیں لوگ، کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ کسی سے وعدہ کرے، منافقت نہ کرے تو کاروبار ہی نہیں چلے گا ہمارا. کہ دکاندار ہو، ریڑھی والا ہو، فروٹ والا ہو، نوکری کرنے والا ہو، وہ کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی طور پر وعدہ خلافی کر رہا ہوتا ہے اپنی زندگی کے اندر. تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں، ذرا سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اندر یہ صفات کیسے پیدا ہوتی ہے. کیونکہ آپ علیہ السلام کی جو زندگی ہے نا میرے بھائی دوستوں بزرگوں، یہ آپ علیہ السلام کی زندگی پہ جب ہم چلنا شروع کریں گے تو ہمارے لیے دنیا اتنی آسان ہو جائے گی کہ ہم تصور نہیں کر سکتے کہ اللہ رب العزت ہمارے دل کے اندر ایک اطمینان، ایسا خوبصورت ایک اطمینان ہمارے دل کے اندر پیدا کر دے گا کہ ہم تصور نہیں کر سکتے. بھلے سے جتنی بڑی ہمارے سامنے کوئی پریشانی کھڑی ہو، لیکن اللہ رب العزت ہمارے دل کے اندر اطمینان کر دے گا. کہ ایک مثال کے طور پہ میں آپ کو سمجھاؤں، حضرت والا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ مثال دیا کرتے تھے کہ ایک شخص ہے، اس شخص کے کوئی چیز ایسی کھا رہا ہے کہ ایک کباب ہوتا ہے، کباب، مرچوں والا کباب کھا رہا ہے، اور جب وہ کھاتا ہے تو زبان پہ اس کو مزے کا لگتا ہے اور ظاہری طور پہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہوتے ہیں کیونکہ مرچیں بہت زیادہ لگ رہی ہوتی ہیں. تو کہتے ہیں کہ وہ سامنے جو آپ کے بیٹھا ہوا ہے شخص، وہ بولے گا کہ یار تم رو رہے ہو، پریشانی میں ہو، تم ایسا کرو یہ جو کباب کا ٹکڑا ہے یہ مجھے دے دو واپسی. تو وہ کیا کہے گا، ارے بے وقوف انسان، یہ جو میرے آنسو ہیں یہ مزے کے آنسو ہیں، یہ خوشی کے آنسو ہیں، یہ چیز مجھے پسند آ رہی ہے، یہ اس کے آنسو ہیں، اس کے اندر جو چٹپٹا ہے یہ اس کے آنسو ہیں میرے. اسی طریقے سے انسان جب اللہ رب العزت اس کو اپنی محبت کی لذت دے دیتے ہیں، انسان جب ایک اطمینان دل اللہ رب العزت اس کو دے دیتے ہیں، تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں، سامنے والے کو ایسا لگتا ہے کہ یہ پریشانی میں ہے، سامنے والے کو ایسا لگتا ہے یہ رو رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت اس کے دل کے اندر ایسی قلبی سکون دے دیتے ہیں کہ وہ صرف اور صرف اس کی حلاوت وہ انسان ہی محسوس کر سکتا ہے. کہ وہ کہے گا کہ میں ظاہری طور پر روتا ہوا نظر آ رہا ہوں، ظاہری طور پر پریشان نظر آ رہا ہوں،
لیکن تم نہیں جانتے میرے دل کے اندر کتنی سکونیت ہے، میرے دل کے اندر کتنی محبت ہے۔ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، یہ جو میں صفات ہیں آپ حضرات کے سامنے مسلمانوں کی جو چند صفات آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا ہوں، اس کو جو ہے ٹکڑوں میں اس لیے بیان کرتا ہوں کہ ایک تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کو سمجھ آ جائے اور اس کو ہر انسان اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، ہر کام نیا کرنے کے اندر مشکلات آتی ہیں، شروع میں مشکلات آئیں گی، لیکن آگے جا کر آپ کو اس کے فوائد نظر آئیں گے کہ آپ کسی کے ساتھ امانت کسی نے آپ کے پاس رکھوائی، اب کوئی جو بے ایمان ہوتا ہے اس کے لیے شروع میں پریشانی ہوگی اس کے اندر بے ایمانی کرنے میں، یا کوئی کاروبار شروع کرا آپ نے پارٹنرشپ کے اندر، دوسرے اپنے پارٹنر کو دھوکہ دینے کے اندر کوئی ہوتا ہے تو اس کو مشکلات ہوں گی شروع میں، وہ اپنے اوپر قابو رکھے، اپنے کو سوچے کہ یہ مومن کی صفات نہیں ہے، مجھے اللہ رب العزت نے دین دیا، مجھے اللہ رب العزت نے مسلمان پیدا کیا، یہ مسلمانوں کی صفات نہیں ہے کسی کے ساتھ بے ایمانی کرنا، یہ مسلمانوں کی صفات نہیں ہے وعدہ خلافی کرنا۔ تو انسان جب یہ سوچے گا تو اللہ رب العزت انشاءاللہ اس کے زندگی کے اندر بدلاؤ آتا رہے گا۔ کہ میں آپ حضرات کے سامنے ایک اور واقعہ ذکر کروں، ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور کا صحابی تھے آپ علیہ السلام کے، اور بڑے جلیل القدر صحابی تھے، آپ علیہ السلام کی صحبت یافتہ تھے، آپ علیہ السلام کی تربیت یافتہ تھے، آپ علیہ السلام کو زندگی بھر دیکھا عمل کرتے ہوئے۔ آپ کے دور کے اندر جب آپ امیر المؤمنین تھے، ایک جنگ کا موقع آیا، جنگ کے اندر مخالفین کے ایک سپہ سالار کو پکڑ لیا اور اس کو پکڑ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کر آئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ اس شخص کا قتل کر دو، مار دو اس شخص کو۔ اب جب یہ سزا سنا دی تو اس شخص نے جو ہے کہ آپ علیہ السلام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں ویسے ہی مرنے والا ہوں تو میں ایک آخری خواہش کرتا ہوں، ایک آخری درخواست کرتا ہوں اگر پوری ہو جائے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ مجھے ایک گلاس پانی پلا دو۔ تو انہوں نے حکم دیا اور ایک گلاس پانی اس کے سامنے حاضر کر دیا۔ اب وہ ڈرنے لگا اور پانی پی نہیں رہا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پیو پانی، کیوں نہیں پی رہے؟ کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے پانی پینے سے پہلے ہی مجھے مار دیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، میں وعدہ کرتا ہوں جب تک تم پانی نہیں پیتے تمہیں نہیں ماروں گا۔ اس شخص نے جب یہ سنا کہ جب تک میں پانی نہیں پیوں گا مجھے نہیں ماریں گے، اس نے اس گلاس کا پانی سارا زمین پہ پھینک دیا اور کہا کہ آپ نے وعدہ کرا ہے کہ آپ جب تک میں پانی نہیں پیوں گا آپ مجھے نہیں ماریں گے، تو آپ اپنا وعدہ پورا کریں۔ کہ اس نے دھوکہ دیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہ انہوں نے اس کے آخری خواہش پوری کری، اس کو پانی دیا اور جو ہے کہ نا اس نے وہ پانی یہ وعدہ لے کر اور پانی پھینک دیا کہ جب پانی نہیں پیوں گا تو میرے کو کیا نام ہے قتل بھی نہیں کر سکو گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے میں نے کہا کہ آپ علیہ السلام کی تربیت یافتہ، آپ علیہ السلام کی صحبت یافتہ، آپ علیہ السلام کی زندگی کو دیکھا، عملی طور پر دیکھا، تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں، کیسے ممکن ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بھی اپنے وعدے کے خلاف چلے گئے؟ تو حکم دیا کہ اس شخص کو آزاد کرو، چھوڑ دو اس شخص کو۔ تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں، وہ شخص چلا گیا وہاں سے اور تھوڑی دیر میں وہ غسل وغیرہ کر اور صاف ستھرا ہو کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ مجھے مسلمان کر لو، میں ایمان لانا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو مسلمان کیا اور پھر پوچھا کہ تم نے پہلے کیوں اسلام نہیں لائے؟ تو کہتا ہے کہ وہ اپنے قوم کا اور اپنے لشکر کا سپہ سالار تھا، بڑا شخص تھا۔ کہا کہ میرے لوگ کہتے ہیں مجھے کہ عمر کی تم تلوار سے، عمر کے غضب سے، عمر کے قتل کرنے کے ڈر سے تم اسلام لائے ہو، اس لیے میں نہیں چاہتا تھا کہ میں جو ہے اس ڈر کے اندر یہ لوگ سمجھے، بلکہ میں اپنے دل سے ایمان لانا چاہتا تھا۔ جب آپ نے یہ عمل دہرایا، جب آپ نے اپنے وعدہ کیا، وعدے کو پورا کیا،
تو میرے دل کے اندر اور زیادہ پختگی پیدا ہو گئی، اس لیے میں جانے کے بعد واپسی آیا اور میں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، صحابہ اکرام کے عمل سے، صحابہ اکرام کے کردار سے مشرکین لوگ، کافر لوگ ایمان لے آیا کرتے تھے۔ اور آج ہم مسلمانوں کا کیا حال ہے کہ اگر کوئی نیا مسلمان ہو جائے، کوئی کافر ہمیں دیکھ لے، کوئی بے دین ہمیں دیکھ لے تو وہ کہے کہ یہ اسلام ہے۔ اس کے گن گاتے ہیں لوگ اسلام کے، ہمیں دیکھ کے تو وہ اور دین سے دور ہو جائے۔ اس لیے یہ صفات پیدا کرنا اپنے اندر ضروری ہے میرے بھائی دوستوں بزرگوں، کہ امانت داری اپنے اندر پیدا کرے، وعدہ کو پورا کرنا، یہ اس صفات کو اپنے اندر پیدا کرے کہ صحابہ اکرام کے واقعات سے، آپ علیہ السلام کے واقعات سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ وعدہ پورا کرنا کتنی بڑی ایمان کی پختگی کا ذریعہ ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں، آج کا موضوع ہے کہ وعدہ خلافی کرنے والے کا انجام۔ تو یہ بہت بڑا قرآن مجید کے اندر، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ مومنین کی صفات کے اندر سے ایک صفت ہے کہ وہ اپنے جو وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اور آپ علیہ السلام کی جو میں نے حدیث سنائی یہاں پر کہ 3 ایسے لوگ ہیں جو مشرک، جو منافق ہیں، جس میں سے ایک امانت میں خیانت کرنے والا اور دوسرے نمبر پہ وعدہ خلافی کرنے والا۔ یا آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وعدہ خلافی کرنے والا منافق ہے، منافق کہ ظاہری طور پر تو مومن لگے گا، ظاہری طور پر تو مسلمان لگے گا، لیکن وہ منافق ہوگا۔ اور ایک اور حدیث جو میں نے بیان کری، لا ایمان لمن لا امانت له، کہ جو ایمان نہیں ہے انسان کے اندر جو امانت داری نہیں دکھاتا، جو، اور آگے فرمایا لا دین لمن لا وعد له، کہ وعدہ جس کے اندر نہیں ہے اس کے اندر دین نہیں ہے۔ تو ان 2 حدیثوں سے بھی ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ وعدہ خلافی کرنے والا کتنا بڑا مجرم ہے۔ اللہ رب العزت میرے کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر کے اندر جو میری گزارشات ہوتی ہیں وہ میں آخر کے اندر دہرا دیتا ہوں کہ ہر شخص کوشش کرے، جمعے کا دن ہے، استغفار کی کثرت کرے اور درود شریف کی کثرت کرے، تیسرے کلمے کی کثرت کرے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو، کہنے سننے والوں کو، سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔